देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पुराने हथियार, नए वार और आर या पार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी ये जुल्म कर ले, हम अल्लाह के फजल करम से चट्टान की तरह डटे हुए हैं। आज तो सब कच्चा चट्टा खुल चुका है, ऐसे मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। हथियार सब पुराने, सिर्फ वार बदले हैं। कहानी वही है, सिर्फ किरदार बदले हैं। इंतकाम, बदला, मुकदमात, गिरफ्तारियां, जेलें, तोड़फोड़, जलाओ घिराओ, माफी तलाफी और वफादारियों की तब्दीली, ये सब कुछ हमारे सियासी निसाब का हिस्सा है और बहुत पहले से है। ये निफ सदी का किस्सा है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं। ना ही ये चीजें हमारे सियासी निसाब से निकलती हैं और ना ही इस सिलसिले को ब्रेक लगती है। फर्क सिर्फ हुकूमत के अंदर और बाहर होने का पड़ता है। किरदार जगह बदलते हैं लेकिन कहानी वही दोहराई जाती है और बार बार दोहराई जाती है। जो किरदार हुकूमत में आ जाते हैं उन्हें सब कुछ माफ हो जाता है, उनकी सजा तक टल जाती है, तफ्तीश कछुए की चाल पकड़ लेती है, प्रोसिक्यूशन को ब्रेक लग जाती है, अदालतें सबूत मांगती हैं लेकिन सबूत गायब और गवाह मुकर जाते हैं। कल तक जो जेरे अताब थे आज मसंद नशीन हैं और कल तक जिनके नाम का सिक्का चलता था आज उनका नाम ECL पर है। कल तक जो खुद अदालत लगाए फिरते थे आज खुद अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। कल तक जो मुकदमात बना रहे थे आज खुद जमानतें करवा रहे हैं और आज जो मुकदमात बना रहे हैं वो खुद ये सब कुछ भुगत कर यहाँ तक आए हैं। जो मुकदमात भुगत रहा होता है ना उसको जुल्म याद आता है, वो ज्यादती की दुहाइयां देता है, इंसानी हुकूक का वावेला करता है, लोगों की हमदर्दी तलाश करता है, लेकिन जब ये सब खुद कर रहा होता है तो उसको सब कुछ कानून और इंसाफ लगता है। जनाब, यहाँ तो सजा याफ्ता को जेलों से निकाल के बाहर भेज दिया जाता है और फर्द जुर्म लगते लगते इक्तदार की मोहर लगा दी जाती है। यहाँ तो अच्छी खासी चलती हुकूमत गिरा दी जाती है। वैसे सबको लगता था कि ये इंतकाम की सियासत 90 की दिहाई तक ही है, अब नया जमाना है, नए तकाजे हैं, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पता चला कि हम 90 की दिहाई से कभी निकले ही नहीं थे। उस वक्त भी एहतसाब हथियार था, आज भी नैब हथियार है। उस वक्त भी करप्शन ही इल्जाम था, आज भी करप्शन ही इल्जाम है। मकसद कल भी मुखालिफिन को रास्ते से हटाकर अपना रास्ता बनाना था, आज भी खुद को ही आगे लेकर जाना है। कल भी किसी लीडर को माइनस करना था, आज भी लीडर को माइनस करना है। कल अगर BRT, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर स्कैंडल्स पर मट्टी डाल दी गई थी तो आज TTs, LNG और रमजान शुगर मिल जैसे स्कैंडल्स कहीं ना आपको नजर नहीं आ रहे। चलें, ऐसे इंतकामी और मफाद परस्त फैसलों से किसी की हुकूमत तो बन जाती है लेकिन अवाम का कुछ नहीं बनता, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनता। तो क्या हुक्मरानों का काम सिर्फ अपनी बात बनाना है या अवाम और पाकिस्तान को भी किसी तरफ लेकर जाना है? अब सवाल यह है कि क्या किरदारों के साथ साथ कहानी भी बदल सकती है? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू कर लेते हैं पहले कि मौलाना साहब जो हैं वो अक्सर निक्के के अब्बा का लतीफ़ा सुनाया करते थे। तो ये निक्का आजकल कौन है और उसका बाप वही है या बदल गया है? मौलाना फजल रहमान साहब वैसे तो ज़ीरक और ज़हीन सियासतदान है, ये तो माना जाता है जी। जो बैनुल-अक़वामी सर्वे होते हैं उसके अंदर वो पाकिस्तान का 1 नंबर का ज़हीन आदमी। तो जो बात वो इशारों में कह देते हैं, तो अरबी का मक़ूला है लिल-आक़िल तकफ़ीहिल इशारा। तो उन्होंने ये कहा निक्का और अब्बा, ये ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम निक्के ने अब्बा। तो आजकल निक्का कौन है? तो यही कह रहा हूँ ना। तो उनके उस काम ने उस बोल ने कितना फ़ायदा दिया कौम को, आप उसका अंदाज़ा होता है। और इसका फिर माना ये हुआ कि आइंदा इस तरह का गठजोड़ कामयाब नहीं होगा निक्के का और उसके अब्बे का। अच्छा, तो आप मौलाना साहब को शुक्रिया अदा करें कि वो काम जो तोपो तफंग से नहीं होता था वो उनके एक जुमले ने कर दिया। आजकल निक्का कौन है? तो अभी इलेक्शन होने देना, फिर पता चलेगा। निक्का भी मालूम हो जाएगा, उसका भी अब्बे का भी मालूम हो जाएगा। मौलाना साहब वापस कब आ रहे हैं? पहले खबर चली कि लंदन में हैं, फिर तरदीद आ गई कि वहाँ पे नहीं हैं, अब है ये खबर कि वो थाईलैंड में हैं। तो क्या कोई हुकूमत से कोई बात बुरी लग गई है या कोई इदारों से नाराजगी उनकी हो गई है जो पाकिस्तान में सब छोड़ छाड़ के चले गए? इस कदर सियासी अफरा तफरी है। किसी भी सियासी शख्सियत जो भी हो ना, उसके अपनी निजी मसरूफियात होती हैं।
हालात देखें पाकिस्तान में, सियासी अफरा-तफरी, मुकदमात, गिरफ्तारियां, मुआशी तबाही, ये सब छोड़ के मौलाना साहब चले गए? थोड़ी मुकदमे नहीं, मुकदमात जिन पे तो हैं वो लोग भुगतेंगे ना, वो नहीं जाएंगे बाहर। भुगत तो कोई भी सकता है, यहाँ पाकिस्तान में तो वक्त का नहीं पता चलता। अभी बारी उनकी है ना, कुछ लोगों की धमकियों से ही डर जाते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ना, बारी उनकी है ना, ये बारियां लगी। अब मुकदमा होता और बात जाते तो आपका एतराज ठीक बैठता था। अब जिनका मुकदमे वो तो ECN में डरे हुए हैं। अब मौलाना साहब ने एक जद्दोजहद की है, 5 साल 11-14 मिलियन मार्च किए, फिर धरना दिया, फिर जमहूरी प्रोसेस से हुकूमत को हटा दिया। अब थोड़ा एंजॉय करने का मौका तो अच्छा, एंजॉय करने गए हैं वो तो। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो बाहर एंजॉय करने जा सकते हैं। यहाँ आवाम महंगाई से मर रही है, मिलियन मार्च अब याद नहीं आ रहा और एंजॉय करने बाहर चले गए। महंगाई के लिए हमने सहसाक डार साहब को रखा हुआ सर। तो अभी मिलियन मार्च महंगाइयाँ होती थी तो मौलाना साहब तो सड़कों पे मिलियन मार्च लेकर निकल पड़ते थे, अभी उनको महंगाई नहीं नजर आ रही। पोजीशन में होता है तो मिलियन मार्च, और हुकूमत होते हैं तो 2.5 लाख। ठीक, आपने इस पे मैं वैसे करूंगी महंगाई पे भी बात। मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस मरतबा जो प्लस माइनस का खेल जारी है, आपने देखा PTI टूट रही है और एक नई जमात जो है उसके वजूद में आने की खबरें हैं। तो ये जो PTI के हिस्से बकरे इस वक्त में हो रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं? JUIF में लोग आ सकते हैं या आपकी तरफ कोई आना ही नहीं चाहता, या आपके पास भी जगह खाली नहीं है? बाकी नहीं, हमारे दरवाजे तो खुले होते हैं ना, ये ओपन जमात है। आता कोई नहीं है? नहीं, पहले से आपने कैसे चेक? मैं कहता हूँ हमारी जुबान ओपन है और 2-3 दर्जन के लोग MPA MNA हमसे नजरियाती जमात कहलाती है ना आप? हाँ, हमारे यहाँ नजरियाती जमात है तो हम 75% इसी नजरियात पर काम करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इलेक्टेबल लोग होते हैं ना, हाँ, उनके लिए थोड़ा स्पेस तो देना पड़ता है। ठीक। तो इसके लिए हमारे पास 25% जगह होती है ताकि हम नजरियाती सफ़र भी आगे रखें। और किसी आदमी की वजह से अगर हमारे नंबर ज़्यादा होते हैं और हम वहाँ हुकूमत ले लेते हैं तो ये भी पार्लिमानी। PTI का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं और आपको लगता है कि इमरान खान फिर कभी इक़्तिदार में आ सकेंगे? ये उनके जो विजडम है ना उस पे उसका इन्हिसार है। अगर इस वक्त वो ठीक फैसला कर लेता है तो ये मुस्तकबिल का एक सियासी अंसर रहेगा। अगर वो जज्बात में रहेंगे और अपनी नाक को पाकिस्तान से आगे रखेंगे और आइन से और तकब्बुर वही होगा तो फिर आपका बड़ा तजविया सियासत में इस वक्त सही फैसला क्या हो सकता है? उनकी तरफ से क्या करना चाहिए? काश वो सामने होते हो, मैं बताता वो क्या पता पहुंच जाती है बात। 9 मई के वाक़यात को ऑन करें और माफ़ी मांग, कौम से माफ़ी मांग लें। राइट। तो अगर अब इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले मरीम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, तो क्या यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उनके रास्ते का जो कांटा है सबसे बड़ा वो अब साफ हो रहा है और मौलाना साहब का जो सबसे सियासी दुश्मन है सबसे बड़ा वो भी किनारे लग रहा है? यही वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी जो चाहिए थी? देखा ना, कुछ चीज़ें ऐसी है ना उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती ना। मैं नहीं समझता कि भुट्टो साहब के बाद कोई हकीकी सियासत हुई है या तो गमला लाएगा उसमें फूल रखा गया ना, इससे अवाम की आवाज़ को दबा दिया गया। ठीक। ख़ास तौर पर जब आप मईशत की बात करते हैं तो उसको नवाज शरीफ 2017 के जाने से देखेंगे ना। अब ये हकीकी सियासत तो नहीं हो रही। तो जिस तरह लोग आ रहे हैं, वो साइंस का एक कानून है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जिस जोर से फुटबॉल को फेंकेंगे तो उस तरह होगा ना। हम PTI के हिस्से बखरे पर खुश नहीं। ठीक है। PTI के लोगों को अपनी वहदत कायम रखनी चाहिए, सफदत बंदी करनी चाहिए। हम एक ही बात पे नाराज हैं कि वहाँ टच नहीं करना चाहिए जब मुल्क की रियासत और सालिमियत की बात हो। बिल्कुल ठीक है। और ये कोई बात नहीं है, वो सियासत करें। अब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप सोचते होंगे अगले इलेक्शन में भी आपकी हुकूमत बने। अब ऐसा ना हो कि आप लोग मेहनत करते रह जाएं और जो कोई जिस नई पार्टी की बातें हो रही हैं वो से आखिर में आपका जोड़ पड़ जाए और वो जीत जाए और बदनामी भी आपके हिस्से में आ गई और मेहनत भी रहेगा चली जाए। ऐसे तो नहीं होगा। हर एक आदमी अपने लिए बेहतरी सोचता है। हम अपने लिए बेहतर सोचते हैं, वो अपनी बेहतर सोचते हैं। असल मामला तो आवाम के पास है ना। आप अपने बात बतानी है, मैं इस नजरियात के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये एजेंडा और ये एजेंडा है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो फिर आप आ जाएं, और लोग आपको पसंद नहीं करते तो लोगों के पसंद के मुताबिक अपने आप को बना लें। सर, आपके ख्याल में शोएब शाहीन साहब, ये एक और सियासी इंजीनियरिंग हो रही है इस वक्त में? चूँकि गवर्नमेंट का तो तासुर ये है कि जो सियासी इंजीनियरिंग 2018 में हुई थी ना, अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है।
دیکھیں ریورس انجینئرنگ نہیں ہو رہی, بدترین قسم کی انجینئرنگ ہو رہی ہے, بدترین قسم کے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, بنیادی انسانی حقوق معطل ہے, آپ کا آئین معطل ہے, آپ کی قانون کی حکمرانی کا تصور نہیں رہا, جمہوریت آپ کے صرف نام کی بھی نہیں رہی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا قانون اور انصاف ہے کہ ایک شخص کو عدالت ضمانت دیتی ہے, بری کرتی ہے یا رہا کرتی ہے, آپ عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیتے ہیں, دوسرے دن کرتی ہے تو پھر آپ جیل سے گرفتار کر لیتے ہیں, تیسرے دن کرتی ہے آپ بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں اور زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں, چوتھی دفعہ گرفتار کرتے ہیں, پانچویں دفعہ گرفتار کرتے ہیں, لیکن جب پریس کانفرنس ہو جاتی ہے وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے, معصوم ہو جاتا ہے, وہ خاتون ہے یا بندہ ہے. آپ ایک مثال لے لیں سر, لیکن مثال سے پہلے سوال لے لیں, وہ کہتے ہیں ہم ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں, ہم ریمانڈ نہیں ملتا بلکہ ان کو بری کر دیا جاتا ہے, تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ضمانت نہیں, یہی سفیشینٹ گراؤنڈ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کریں گے, جس کے خلاف مجھے بتائیں آج بشرا بی بی کو گواہ کون بنا رہا ہے؟ عدالت ثبوت نہیں دیکھتی. عدالت ثبوت دیکھتی ہے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ریمانڈ کے لیے لائے جا رہے اور بری کر دیا انہوں نے. بشرا بی بی نے بیل بیفور ریسٹ اپلائی کی, جب عدالت نے بلایا آپ ان کے خلاف ایویڈنس لے آئے ہو, جب ایویڈنس کے لیے مواقع دیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم جی گرفتار بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ان کو گواہ کے طور پر بلا رہے ہیں. بھائی یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اور اگر فرض کرو یہ اگریوڈ ہے نا ان کے آرڈر سے, کسی جج کے آرڈر سے, تو آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس چلے جائیے, ہائی کورٹ کے پاس لے جائیے, اس کو چیلنج کیجئے. نہ کہ یہ مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں 150 مقدمات کسی ایک لیڈر کے خلاف ہوئے ہیں, عدالتیں آنکھیں بند کر لیں. عدالت نے ہی یہ کہا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو بری کر دیں گے, ریلیز بھی کر دیں گے, ضمانت بھی دے دیں گے, لیکن رہائی تب ملے گی جب پریس کانفرنس کریں گے. یہ عدالت کے آبزرویشن ہے, اس سے آگے چلیں. مجھے بتائیں کہ فواد چودھری صاحب ان کی نظر میں ریاست کے سب سے بڑے مجرم تھے, ضمانت دے دی 2 دفعہ, اس کے باوجود اس کو جس طرح وہ بھاگتے ہوئے عدالت کے اندر گئے, لیکن آج وہ وی آئی پی پروٹوکول ان کو کون دے رہا ہے؟ چارجز ختم ہو جاتے ہیں نا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے ذرا پی ٹی آئی کے بارے میں بتا دیں, اس کے بعد ذرا میں تفصیل سے آپ سے اس کے اوپر بات کروں گی کہ اب یہ جو نئی صف بندی بھی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, جن کے آپ بھاگنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا گیم اوور ہو چکا ہے یا ابھی بھی یہ پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ قائم رہے گی؟ لیڈرز مائنس نہیں ہوتے, عوام پبلک صرف پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, خان کے ساتھ کھڑی ہے, ویئر ایز سارے مقتدر طبقے, اسٹیبلشمنٹ, تمام ادارے, پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں, یہ سو کارڈ کی پارٹیاں سارے ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے, لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. بلنڈرز کچھ کیے ہیں اسی لیے وہ آج اس مقام پہ پہنچے, اور اب تو خان صاحب خود بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. آج وہ پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں 27 سال سے اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں, پلان اے سے بی پہ کب چلے جاتے ہیں, پی ڈی ایم سے کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں جو سیاستدان ہیں وہ اتنے ناداں ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح وہ کھلونا بنے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے, جس طرح کی آج پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے یہ کریں؟ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی ہیں؟ تھا نا, اس لیے تو آج خان صاحب کے حق میں ایک آواز کیا اس طرح ایک واقعہ بتا دیں کہ عدالت نے ضمانت دی ہو یا بری کیا ہو اور 1 گھنٹے کے اندر ان کے بیڈ روم میں گھس کے دوبارہ گرفتار کر لیا ہو, پھر تیسری دفعہ کر لیا ہو, پھر چوتھی دفعہ کر لیا ہو؟ مجھے بتائیں آج جو اسٹیٹ کا سب سے بڑا مجرم تھا فواد چودھری, میں نام لے لوں, آج 3 گھنٹے وہاں جیل میں جا کر شاہ محمود قریشی سے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جا کر ملاقات کرتا ہے, جو میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو مجھے بتا دیں کہ آخر ریاست نے کون سا قانون اور انصاف رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ادھر پریس کانفرنس کیجئے, ادھر دودھ کے دلے ہو جائیں گے, ادھر آپ عدالت آپ کو بری کرے, عدالت آپ کو ضمانت دے اور آپ کو اسی وقت اٹھا لیا جائے. کوئی چادر چار دیواری کا تحفظ بھی تو رکھنا چاہیے. لیکن ایگزامپل نہیں ہے کہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے اور ڈائریکٹ ضمانت ہو جائے اس کے بعد. سر ایک نہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, روز یہ ہوتے ہیں. بریت کی بات ہے, بریت ہوتی ہے پروسیکیوشن کے بغیر. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ نے غلط انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے کسی کو پک کر لیا, تو پھر اس کی ڈسچارج ہی ہوگا نا کیس, اور کیا ہوگا. اور اگر اس سے کوئی اگریوڈ ہے, نیکسٹ ہائر فورم میں چلا جائے, اس میں کون سی پابندی ہے؟ عثمان صاحب صرف 1 سیکنڈ دیجیے گا, مفتی صاحب اس میں صرف کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جلدی سے. نہیں, میں ایک تو شعیب شاہین صاحب کو ایسا نہ ڈیل کریں جیسے کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہو, ایسا نہ ڈیل, قانونی سوال کریں نا, میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وہ سیاسی ایشوز پہ بھی بولنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ پھر ہمیں جواب دینا ہوگا احترام کے ساتھ, احترام کے ساتھ. اختلاف ہے, مجھے آپ کا احترام ہے. پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ پاک ہو
जाता है ना, तो ज़रा शुएब साहब का वो ज़रा रिकॉर्ड ठीक करें कि पहले जब इमरान के पास लोग आ रहे थे तो मुकदमात नहीं थे, अरबों खरबों के गबन नहीं था, वो जब यहाँ आ जाते पाक नहीं हो जाते, तो ये रिहर्सल हो रहा है ना, इसको मकाफात अमल कहते हैं। अच्छा, कमा तुदीन तुदान अरबी का कौल है और इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो शेल यू रीप। इन्होंने कहा सबसे बड़ी जमात पीटी है, इनको कैसे पता चला, इनके पास क्या पैमाना है? रिजल्ट, ये इलेक्शन रिजल्ट तो वो तो हुए नहीं है जो पिछला आप दरमियान में बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगा। मैं कहता हूँ वो तो ठपे को थी, उंगली से पकड़ करके एक बच्चे को वज़ीर आज़म बनाया गया। अब पहली बार बगैर छतरी के आएंगे तो पता चल जाएगा ना। सर्वेज होते हैं उसमें भी उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई नजर आता है। 3-4 इलेक्शन नहीं हुए, नहीं जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, दरमियान में बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगा। मुझे बोलने का छतरी का आता है, लेकिन मैं जरा ख्याल करता हूँ। मैं ये कहता हूँ ना अभी एक इलेक्शन हो जाए, 2 हो जाए, फिर ये तबसरा करें। पहली बार जनाब इमरान वो आएंगे बगैर छतरी के, उंगली पकड़ने के बगैर, दूध का दूध पानी का पानी, तो उसके बाद तब सर ये कितने मकबूल है। अच्छा, इलेक्शन करा दें फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कब चाहती हैं आप? अक्टूबर में नहीं चाहती, अक्टूबर में जब ड्यू डेट है उसी पे कराएं। 14 के हुक्म पे तो कराए नहीं आपने, वहां से तो भाग गए आप लोग। क्या नवाम ने एक साथ करो? नहीं, मैं मुल्क को नहीं तोड़ो। लेकिन बंगाल का तजर्बा नहीं करवाना चाहिए, आप बंगाल का तजर्बा करना चाहती हो? नहीं, अक्टूबर में हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जैसे इस एक दिन ज्यादा नहीं गुजारेंगे हम इलेक्शन करा देंगे। ठीक है हैदर जमान साहब, और मैं चैलेंज करता हूं कि वो जरूर हिस्सा लें, वो इनकार बाइकाट एक बात से मैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अक्टूबर में नहीं हो सकते। ये और बात है, हम रेडी कैसे बात है, इलेक्शन कमीशन नहीं तो एज ए हुक्मरान इत्तेहाद पार्टी के हम तैयार हैं, हम पार्टीज को नहीं समझते सियासी जो एक मुफ्ती साहब ने जो कहा है ना, मुफ्ती साहब एक बात करके उधर चले जाएं, जो मुफ्ती साहब ने कहा है ना रिजल्ट, देखें शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इधर नवाज शरीफ के हमजा शहबाज की हुकूमत थी पंजाब में। जी जी, 20 सीटों में से 17 सीटें अगर कोई जीत रहा है तो फिर रिजल्ट क्या होगा? और 8 सीटों में से अगर 7 सीटें इमरान खान ने जीती हैं, वो भी सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं कि वो जीते, वो कहते हैं बाजवा साहब ने जितवाई। हाँ, ये उस जानवर की दुम है जो 2018 के अंदर ठप्पों के जरिए आता है। ठीक है हैदर जमान साहब, क्या इस साल अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? और सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या टूटी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डिमांड में आ गई है। अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने उसके लिए दरवाजे अपने खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई काबिल जिक्र शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी अभी भी पंजाब के अंदर नाकाबिल कबूल है? ये एक वजह हो सकती है और इसीलिए हम किसी नई पार्टी की भी सुनगुन सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पारस। देखिए आपका सवाल बहुत अहम भी है और मैं कुछ चाहूँगा, अगर फौरन ब्रेक नहीं आ रही तो मैं रिस्पॉन्ड भी करूँ। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज 2 बड़ी जमातें थी। उसके बाद एक ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजी के तहत 2011 के बाद जब COD हुआ और उसके बाद एक पार्टी को कंस्ट्रक्ट किया गया, उसकी ज़रूर पजीराई जो ये फरमा रहे हैं शोएब शाहीन साहब बिल्कुल एमिनेंट लॉयर हैं। मैं नहीं समझता कि ये PTI के तर्जुमान हैं, तो मैं इनको उस तरह एड्रेस नहीं करूँगा, ऑल्दो इनके आर्गूमेंट्स तो वही थे। लेकिन पीपल्स पार्टी PTI बनने के बाद या बनाए जाने के बाद या मैंडेट लाए जाने के बाद 70% जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी के तोड़ के PTI में डाले गए थे और कुछ जनूबी महाज। लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री, ठीक है ना जी। PML नवाज अगर सबसे ज्यादा डैमेज हुई थी तो मुशर्रफ दौर में हुई थी और काफ लीग बनी थी, अगर आपको पता हो, और फिर उसके बाद PML नवाज में लोग वापस आ गए। अभी इस वक्त जो हो रहा है वो कोई अननेचुरल नहीं है और लोग ये देखते हैं कि इस वक्त मुल्क में कहाँ स्पेस है, कहाँ पे मैच्योर पॉलिटिक्स हो रही है, और PML नवाज में भी कई लोग जाना चाहते होंगे अगर उनके पास स्पेस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यकीनन स्पेस मौजूद है, बिकॉज सबसे ज्यादा यहाँ उखाड़ पिछाड़ की गई थी पिछले 5-6 साल में, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात आने से पहले जरा इस पॉइंट को क्लियर करें सर, आपके ख्याल में क्या अखलाकी तौर पे ये चीज ठीक होगी? अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2018 में जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी से विकटें तोड़ी जा रही थी और PTI में शामिल करवाया जा रहा था, अब PTI से लोग यानी कि वहां विकटें टूट रही हैं और आपकी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं या आगे हो जाते हैं, तो सर क्या ये अखलाकी तौर पर बेहतर होगा? पहले तो आप लोग हमें बताते थे ना कि ये महकमा ज़राअत करा रहा है, तो बताइए कि अब ये काम कौन सा महकमा करवा रहा है? अगर कोई काम पहले नाजायज था तो अब वो जायज कैसे हो गया सर? पारस, जो माजी में हुआ उसके बैकग्राउंड, उसके अहदाफ बिल्कुल मुख्तलिफ थे।
مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے، یا جماعت اسلامی نے، یا JUI نے، یا پاکستان کی کسی بھی جماعت نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ پلان کریں یا اس انداز میں اپنی طرز سیاست کو لے جائیں؟ یا جیسے ماضی میں MQM کے جو تھے الطاف حسین صاحب، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ایسی پوزیشن لیں جو اینٹی اسٹیٹ ہو. تو بات یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ پیرلل ڈرا کرنا بالکل ایپلز ود اورنجز ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے ایک بلنڈر کمٹ کیا، ایک سوئسائڈ کمٹ کی، اور پھر اس کے اوپر وہ پراؤڈلی اس کو ویپ کرتے رہے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے، آپ ڈٹ جائیں، اٹیک کریں، انسٹالیشنز پہ اٹیک کریں. تو ان کے اپنے لوگ وہ نہ آئے پیپلز پارٹی میں، وہ سیاست چھوڑ دیں، وہ کہیں اور چلے جائیں. PTI is itself to blame for this. اور یہ کہہ دینا کہ کسی سے یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، میں اس آرگومنٹ کو اس لیے بائے نہیں کرتا کہ آپ نے میں پاکستان کی سیاست میں کوئی الیکٹیبل کیا کوئی بھی کانسٹیٹوئنٹ اینٹی آرمی اینٹی اسٹیٹ، آپ کیا لوگوں کو جا کے کنونس کریں گے کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ محب وطن ہوں؟ تو انہوں نے جو بلنڈر کمٹ کیا ہے سر، بلنڈر تو PTI نے کیا، لیکن میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا چونکہ پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولے نا، تو اس میں سیاست میں بے توقیری کے علاوہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے ملے گا کیا؟ اور اب یہ آپ کی پارٹی میں بھی آئیں گے تو کیا یہ بغیر کسی انٹرسٹ کے آئیں گے سر؟ پھر یہ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں الیکشن تو یہ آپ سے کہیں گے وزارتیں دو، مراد دو. یہی وہ لوگ تھے نا جو آپ وفات چودھری کا ذکر کر رہے ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ تھیں، یہ آپ ہی کی پیپلز پارٹی کا آشیانہ چھوڑ کے، ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے یہ پاکستان تحریک انصاف کے گھونسلے میں آئے تھے. تو جب یہ کسی PTI کے نہیں بن سکے تو جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں، 100 سے زائد لوگ ہیں، وہ یہ ان کے بن جائیں گے. میں آپ کے سوال کو بالکل سمجھ چکا ہوں اور میں اس کا آپ کو بڑا جامع جواب دیتا ہوں. ہماری جماعت کی جو قیادت ہے وہ صرف ان لوگوں کو ویلکم کرے گی یا جن لوگوں پہ پارٹی کے اندر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جنہوں نے پارٹی قیادت کے اوپر پرسنل اٹیکس نہیں کیے، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر آئیڈیالوجی کے علاوہ پرسنلی جا کے آؤٹ آف دا وے جو ہے وربل ڈائریا اسپل آؤٹ نہیں کیا. اور ہمارے پاس جہاں سپیس ہوگی، جہاں تک فواد چودھری ہیں یا ایکس ہیں یا وائی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمیں بڑوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے MPA کے کینڈیڈیٹس ہیں، بہت سارے MNA کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں. ہم پولیٹیکل ورکرز کو ترجیح دے رہے ہیں اور یس ان لوگوں کو بھی کریں گے جن لوگوں سے ماضی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس ایک ریئلسٹک اگر آپشن ہے. دیکھیے ہم نے پنجاب میں ہم نے اپنے آپ کو عمران خان کی سیاست کا بتائیں گے آپ کے خیال میں کیا اب ان سے پہلے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے آپ کے خیال میں، یا ان کو بریک ملی ہے خالی، یا بریک ہے صرف؟ ختم نہیں ہوئی کوئی پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. لیٹ می بی ویری کلیئر، سیاست ختم نہیں ہوتی. یس if he remains sensible، ابھی تک جو کہ نظر نہیں آ رہا، آئی تھنک میں پولیٹیکل سینس کی بات کر رہا ہوں، میں مینٹل سینس کی بات نہیں کر رہا، ڈونٹ ٹیک می رانگ. اگر انہوں نے پوزیشن ری ایڈجسٹ نہیں کیا تو he will face more resistance and damage. اور آپ کانفیڈنٹ ہیں، نہیں ہوا کرتی، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی، irrelevant ہو جاتی ہیں. رائٹ، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جو PTI کا ووٹ بینک ہے. پلیز رسپونڈ کرنے دیں. جی پلیز. نہیں دیکھیے میری بات سنیے، ووٹ بینک زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اس انجینئرنگ کے بغیر بھی ہوتا ہے. نہیں میں سوال کچھ اور کر رہی تھی لیکن آپ بات کر لیں. 2013 میں ہم شاید بجلی نہیں دے پائے، کوئی اور ہماری غلطیاں تھیں تو نون لیگ آ گئی، نون لیگ سے کچھ شاید غلطیاں ہوئیں. بات یہ ہے کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ ٹائمنگ اینڈ ہاؤ یو پوسچر. عمران خان صاحب کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے، ہی شوڈ لرن فرام دی پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اینڈ ہی ول پروبلی لیو فار انادر ڈے. لیکن اف ہی ڈز ناٹ دین ہی ول ڈو ہمسیلف دی ڈیمیج. جہاں تک وہ تو آپ کو بھی مشورے دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلے گا پلان اے سے بی پہ کب آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ ہو کیا جائے گا. یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں آپ کو. لیٹ می آنسر دیٹ. وہ 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، وہ 27 سال سے کاش کے پاکستان کی عوام کو بھی جان چکے ہوتے. پاکستان کی عوام نے ان کو 27 سال قبول نہیں کیا، لیکن وہ اسی وقت قابل قبول ہوئے جب وہ لیڈر اپ ہو کے پہنچائے گئے دولہا بنا کر. تو ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے سوال میں ہی ان کا جواب ہے. شعیب حسین صاحب نے ایک بات کی اور مجھے دکھ ہوا کیونکہ یہ بار کے صدر بھی رہے ہیں.
ان کو یہ بات کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے کہ ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں. اس کا مطلب ہے آئین معطل ہے, اور اگر آئین معطل ہے تو یہ یہاں پہ ٹاک شوز پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ جائیں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں, ایبروگیٹ ہو گیا ہے, سسپینڈ ہو گیا ہے آئین. آپ ایسی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ جب بار کے سابقہ سینئر افسران دیتے ہیں یا نمائندگان دیتے ہیں تو لائر فریٹرنٹی میں تشویقی پائی جاتی ہے. اور یہ کیسا آئین معطل ہے پارس؟ آئین کی معطلی صاحب میری بات جواب سن لیں, بازار کے طور پہ بیلیں ملتی ہیں. صاحب جواب سن لینا. آئین معطل نہیں ہے, وہی آئین جس کے تحت آپ حلف لے رہے ہیں وہی اس لیے آئین اس لیے معطل ہے کہ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, آپ کہتے ہو نہیں کرائیں گے. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے اس کو فوری طور پر عمل درآمد کریں, اور تمام ایگزیکٹو ادارے اور تمام ادارے پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. پارلیمان کہتی ہے ہم نہیں مانتے آپ کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کرائے, آپ کہتے ہیں نہ فنڈز دیں گے نہ نفری دیں گے. جس طرح لوگوں کو آپ نے ناجائز طریقے سے گرفتاریاں کرتے ہیں, چار دیواری کو آپ نے پامال کر رکھا ہے, اس سے زیادہ بدترین ہم نے ایک کائنڈ آف سویلین مارشل لا ہم نے مشرف کے زمانے میں بھی نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے. آج آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پہ, آپ نہ اس کی تصویر لگائیں گے نہ اس کا نام لیں گے, نہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل ورکر اس کا کوئی آ سکتا ہے یہاں بات کرنے کے لیے. اس سے بدقسمتی اور جمہوریت کے ساتھ آئین کے ساتھ اس سے معطلی کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈکلیئرڈ سول مارشل لا آپ نے لگا دیا ہے, اور اگر لگی ہوں گی بھائی دیکھیں اگر لگی تھی تو الطاف حسین کی لگی تھی تو کسی اور کی لگی تھی. ایک شخص الطاف حسین کنوکٹڈ تھا, ایبسکانڈر تھا, دہشت گرد تھا. نواز شریف آج بھی ایبسکانڈر ہے, کنوکٹڈ ہے. مجھے بتا دیں, آپ لوگوں کی بات پلیز, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک اگر آپ نے آئینی بنیادی ہو ثانی ہو صاحب آپ جواب سنیں گے, پورا موقع دوں گی آپ پلیز اسی پہ بات کریں گے بریک کے بعد. میں صرف ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے ٹائم دیا تھا, کر لیں میں پھر بریک لوں. دیکھیں میں نے کہا کہ آئین کیوں معطل ہے. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ, آپ کہتے ہو ہم نہیں کراتے. کر لی ساری بات. اگر خان صاحب کسی مقدمے میں کنوکٹڈ ہو جاتے تو پھر یہ پابندیاں جائز تھی. دیکھیں ٹھیک ہے, اگر کنوکٹڈ ہو اور ایبسکانڈر ہو تو پھر پابندیاں جائز ہیں, لیکن ایک شخص کنوکٹڈ ہے ایبسکانڈر ہے اس کی تو اسٹیٹمنٹ آپ چلاتے ہو نواز شریف صاحب کی, اس بندے کی نہیں چلاتے. یا ایبسکانڈر دونوں میں سے دونوں چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں کنوکٹڈ ہے اگر اس کی اپیل پینڈنگ ہے تو دین دیر از سم تھنگ. ایک کنوکٹڈ بھی ہے ایبسکانڈر بھی ہے, آپ آج بھی اس کی اسٹیٹمنٹ چلاتے ہو. اچھا مریم عدالت سے بھاگا ہوا ایک شخص, ان پہ بھی ایسی پابندی لگی تھی, لگی ہوگی لیکن وہ بھی کنوکٹڈ رہی ہے, بعد میں اس کی اپیل آئی تھی. لیکن مجھے ایبسکانڈر مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تو اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی نہیں ہے نا. وہ شخص معصوم تصور ہوتا ہے جب تک اس کے خلاف, یہ الفاظ آپ نوٹ کریں, دیکھیں ہر وہ شخص معصوم تصور ہوتا ہے کہ جب اس کے خلاف چارج فریم ہو کہ وہ کنوکٹڈ نہ ہو جائے. جب تک کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے, کس کے آرڈر کے ذریعے وداؤٹ ریٹن آرڈر آپ پابندیاں لگا سکتے ہو. یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ کسی بھی سیاستدان کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی جو سیاستدان ہے اس پہ کبھی بھی نہیں لگنی چاہیے. میں تو آپ کے ساتھ ہوں. تو کنوکٹڈ تو سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی ہوتا ہے نا, تو کنوکشن جو سیاسی بنیادوں پر اس کو اپیل کریں, اس کو سیٹیسفائیڈ کرا لیں. آپ جب عدالت میں آئیں گے نہیں, 4 سال سے آپ 50 روپے کے آپ ایک انڈرٹیکنگ دے کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی نہیں راستہ اسی طرح ملا نا. نواز شریف کو ہٹایا تو ان کو جگہ ملی, کرسی تو ایک ہی تھی. اچھا اب ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو پھر کسی اور کو جگہ ملے گی. ہم نے سائیکل سے باہر نہیں نکلنا, ہم نے اسی میں چلتے رہنا ہے. کیا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے؟ غلطی ہوئی ہے وہاں سے سبق کرنی چاہیے. تو کیا ہمیں ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ تیار ہیں سیکھنے کے لیے, نظر تو نہیں آ رہا. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد آپ شعیب کی صاحب کی بات آپ نوٹ بھی کرو, یہ آپ کو کام آئے گی. اگر وہ کنوکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز یہ پھر کہیں گے کہ ایسا کرو. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز پیک. اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ کے خیال میں یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور جو ان کے رہنماؤں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی تو مسلسل یہی شکایت کر رہی ہے کہ جی گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, بچوں خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے, ہونا چاہیے ایسا؟ بچوں کو اور خواتین کو اور بے گناہوں کو ہراساں کرنا غلط تھا, غلط ہے اور غلط ہی رہے گا. اتنی ایک بات ہے نا کہ آپ اپنے دشمن پہ حملہ کر رہے ہیں جی, اور وہاں کچھ معصوم بچے بھی سو رہے ہیں. آپ کی نیت وہ نہیں ہے, لیکن کچھ چھینٹے تو ان میں پڑیں گے نا, وہ مجبوری ہوتی ہے, وہ ان کو ہتھیار نہ بنائے.
9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान की तारीख में अहमियत का हामिल है। जी। किस तरह अहमियत का हामिल है, मैं इसको इस तरह समझता हूँ, हर एक आदमी का अपना पॉइंट होता है कि हमारे लिए जो आदमी लड़ता है बॉर्डर पर, हम उसका इज्जत एहतराम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी। इज़्ज़त एहतराम के तौर पर हम उसके यादगार बनाते हैं और एक नज़रिया बना लेते हैं मिशन कि जो भी हमारे मुल्क में हमारे दिफा के लिए काम करेगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। ठीक। जब आपने एक मूर्ति को उठा के नीचे पटक दिया, ये सिर्फ मूर्ति की बात नहीं थी, ये पूरे कंसेप्ट की आपने तौहीन की कि आइंदा जो मुल्क को बचाएगा वो काबिल एहतराम नहीं है, तो इससे एक सवाल तो पैदा हो गया। सबने मजम्मत की है इसकी, सबने मजम्मत में फ़र्क होता है, ये बॉडी लैंग्वेज बताता है इसके अंदर क्या है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये ऐसा वाक़या था कि मालूम हुआ कि सियासतदान भी ऐसी गलतियाँ करता है कि मुल्क की सालिमियत पर सॉरी निशान बन जाता है। उसके बाद से हालात तब्दील हो गए। अब मैं ये कहता हूँ, जुर्म को जुर्म की नोई से देखना चाहिए, लाहिक और साहब कैसे नहीं। मुजरिम को छोड़ना नहीं चाहिए, बेगुनाह को मुजरिम नहीं बनाना चाहिए, और इसको दूध का दूध। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी कुछ अरसा जेल में रहे और अपने बीवी बच्चों से भी दूर रहे, और जो आज आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं ये भी कल जेलों में थे और रो रहे थे, लेकिन अब बाहर आके वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। तो आपके ख्याल में क्या हमें सबक नहीं सीखना चाहिए? जो ब्रेक से पहले मैं सवाल कर रही थी कि हमें अब इस साइकिल को तोड़ना नहीं चाहिए सर, या आप समझते हैं कि इसी साइकिल में अगर हम घूमते रहेंगे तो यही हमारे लिए फायदेमंद है? यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आज सब कुछ कर रहे हैं कल फिर इनको भुगतना पड़ जाए। आज जो इक़्तिदार में हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़े ही। हम हर एक को दूसरे से, आपको मुझसे सीखना चाहिए, मुझे आपसे सीखना चाहिए, और गलती को यहाँ इसका दरवाज़ा बंद करके सेहतमंद रिवायत को आगे ले जाना चाहिए। कल जो गलत था वो आज भी गलत है, आज जो गलत है वो आइंदा कल भी गलत रहेगा। हमने इन गलतियों से सबक सीख कर इस कौम की बेहतर रहनुमाई करनी चाहिए, हमने गलतियों में नहीं पढ़ना चाहिए। देखें आज यास्मीन राशिद बरी हो गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था इनकी वीडियोज़ हैं और कुछ सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। जब ये सब कुछ मौजूद था तो आज बरी क्यों कर दिया उन्होंने? तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। बहुत अच्छा है कि ये अदालत है, बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ इंतजामिया होती और अदालत ना होती तो लोग तबाह हो जाते हैं। ये अदालत यही फैसला करती कि ये ठीक हो, ये गलत है, ये मेरिट हो, ये। तो फिर यहीं पे सवाल पैदा होता है ना कि हमें, आप बहुत अच्छी बातें समझा रहे हैं, ये 2-3 हफ्ते से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की साइंस है ज़रा ये भी आप समझा दें, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उस पर से तमाम वो चार्जेस से क्लियर हो जाता है, वो फिर बंदा जो है वो शिद्दत दहशतगर्द से अमन पसंद शहरी बन जाता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है वो मुल्क दुश्मन होता है। तो ये साइंस समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। जबर की बुनियाद पर किसी की राय तब्दील करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं ये एक सवाल करता हूँ ना, उससे फिर आप नाराज हो जाती है ना। कल जो हैवी वेट पहलवान आ रहे थे और उन पर करप्शन था, वो जब इमरान के पास आते धुल जाते, ये क्या बात थी? मैं एक नाम लेता हूँ, वो भी मैं बहुत एहतराम से मुझे नहीं लेना चाहिए। बाबर अवान साहब पर बहुत बड़े इल्जाम थे, और बाबर अवान साहब का दायरा तंग हो रहा था और उसको पकड़ा जा रहा था। इतने पता चला कि वो तो चले गए, फिर पीयूष गाड़ी से ये सियासी ड्राई क्लीनिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं। ये अब इमरान खान क्या करे, हम भी मजम्मत करेंगे गलत है। इमरान खान ये कि कल भी गलत था, आज भी गलत है। अगर वो कल मेरे लिए ठीक था और आज गलत है तो ये ठीक नहीं होगा। हमने इस कौम को अच्छी बात छोड़कर जाना। ओके, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को तो ये साइंस समझ में आ गई है, जो सवाल हैदर ज़मान साहब ने भी उठाया था। क्या आपके ख्याल में कानून की किताब में भी ऐसी कोई साइंस मौजूद है शुएब शाहीन साहब? देखें, कानून और इंसाफ का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। कानून और इंसाफ के नाम पे जो वायलेशन हो रही है, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली हो रही है, और कानून और इंसाफ के निज़ाम का दोहरा मेयार हम सबके सामने, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की, ये नहीं होना चाहिए। और ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि हम जिसको चाहेंगे डोरी हिलाएंगे, ये सियासतदान सारे उसके पीछे जाएंगे। जिसको चाहेंगे डोरी हिलाएंगे कि ये साइड लाइन हो जाए, वो साइड लाइन हो जाए। ठीक है। आज जो कल डिस्क्रेडिट लोग थे, आज वही डिस्क्रेडिट लोग पार्टियां छोड़ के जब जा रहे हैं, तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ते बंद करने चाहिए ना इन लोगों के। बकौल इनके कल ये कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट से, महकमा ज़राअत की इन्वॉल्वमेंट से ये लोग उधर गए हैं। भाई आज महकमा मौसमियात की इन्वॉल्वमेंट से अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप इंसाफ कीजिए और इन लोगों को ना लीजिए। ये डिस्क्रेडिट लोग जो बेवफा लोग हैं, जिन्होंने आवाम के साथ बेवफाई की है, जिन्होंने लोगों के साथ बेवफाई की है, जो एक पार्टी
کے نہیں ہوئے, دوسری کے نہیں ہوئے, تیسری کے نہیں ہوئے, آج آپ کے پاس کیا کریں گے؟ دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب, لیکن کیا صرف دھمکیوں سے یہ پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ اب بڑے بڑے نام بھی ہیں, ان میں ایک نام چودھری پرویز الہی کا بھی ہے نا. پھر میرے خیال سے وہ کوئی 30-40 سال سے تو جیل میں نہیں گئے ہوں گے, لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں. 2 مقدمات میں ان کی ضمانت نہیں, 30-40 سال تک میں کہہ رہی ہوں, اس میں تو نہیں لگتا کہ وہ جیل گئے ہوں, لیکن صرف وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے نا. 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی ہے, لیکن وہ پریشر کیوں نہیں ایکسپٹ کر پا رہے ہیں؟ ان پہ یہ جو دھمکی ہے یہ کارگر کیوں نہیں ثابت ہو پا رہی؟ ہوتا ہے وہ یہ جو بھی جبر آئے اس کو برداشت کرتے ہیں, لیکن یہ ماضی کا حصہ ہے. آپ مجھے بتاؤ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر کون آیا؟ اس کے زمانے میں CEC کے 40 ممبر تھے. جب وہ جیل میں گئے 38 چھوڑ کے گئے تھے, 2 صرف ممبر باقی رہے تھے. وہ سارے جو اس وقت کی کور کمیٹی کے ممبر تھے, جس میں مصطفیٰ کھر, جتوئی, پیرزادہ, کوثر ریاضی, حنیف رام, سارے لوگ چھوڑ گئے تھے. جب بے نظیر بھٹو واپس آئی 86 میں, زیادہ طاقت کے ساتھ آئی. اس دوران دریافت کیا گیا محمد خان جنیجو کو, پھر نواز شریف کو اس میں سے دریافت کیا گیا. نواز شریف کی پارٹی بھی مشرف کے آنے سے نہیں ختم ہوئی تھی, لیکن نواز ایک سیکنڈ, جب نواز شریف سنیں, نواز شریف جب خود ڈیل کر کے مشرف سے ملک چھوڑ کے چلا گیا, پھر پیچھے اس کی پارٹی ٹوٹی, اس میں سے پی ایم ایل کیوں پیدا ہوئی؟ جب بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب موجود تھی پارٹی کو چلانے کے لیے, میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز موجود تھی, عمران خان کی بات تو کوئی نظر نہیں آ رہا. میں ایک بات کہوں, اس وقت بھی عوام ساری خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ڈسکریڈٹ لوگ جہاں جہاں یہ الیکشن لڑیں گے نا, میں آپ کو آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں, ان میں سے کوئی ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نواز شریف نااہل ہو گیا, کیا اس کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نواز شریف نااہل ہو گیا, کیا اس کی پارٹی ختم ہو ان کے بعد پارٹی کو چلانے کیا ہم وراثت پہ چلیں گے؟ وراثت پہ چلیں گے؟ یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, یہ وراثت نامے ہی تو خراب کر رہے ہیں. کیا یہ فیکٹری ہے جس پہ وراثت پہ ہم چلیں؟ یہ عوام کی پارٹی ہونی چاہیے, عوام کے مطابق. میں نے صرف یہ پوائنٹ تھا میرا کہ پارٹی چلانے کے لیے عمران خان کے بعد کوئی موجود نہیں ہے نا. اس کی پارٹی ہے, اس کے ورکرز ہیں, اس کے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دے رہے ہیں, جیلیں بھگت رہے ہیں, وہ لیڈر چلائیں گے. عمران خان کا متبادل کون ہے آپ کے خیال میں؟ عوام کا عمران جب تک زندہ ہے, اللہ اس کو زندگی رکھے, جب تک وہ زندہ ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد لوگ خود مل کے ووٹ کریں گے. پھر سوال یہ اگر وہ نااہل ہو گئے, جس کا خدشہ وہ پڑے گا, وہ جس کو نامینیٹ کرے گا, سن لینا, جس کو وہ نامینیٹ کرے گا لوگ. انہوں نے تو 2 نام کہے تھے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب نے تو تمام عہدوں سے استعفا دے دیا. موجود ہے نا, لیکن ایک بات بتاؤں, اس نے خود کہہ رکھا ہے کہ میں نے پارٹیز کا الیکشن کرانا ہے. جب پارٹیز کا الیکشن آئے گا, نہیں ان کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہے, تھوڑا پتہ ہے, بڑا بھاری سوال پر میں ایک اور بات ایک اور سائنس سمجھا رہا ہوں. یعنی یہ سائنس سمجھنی چاہیے ہم تینوں کو کہ ٹھپوں کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں آنی چاہیے. آج عمران بھی کہہ رہے درست ہے, لیکن 2018 کو مانے کہ میں ٹھپوں کی بنیاد پر رہوں. لیکن میں اس کا معنی تو یہ نا کہ مجھے ٹھپا ملے تو ٹھیک ہے, کسی اور کو ملے غلط نہیں. ہمیں ٹھوس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا پیچھے سے, تمام غلطیوں کو ہٹا کر. ٹھیک ہے زمان صاحب, ذرا اس پہ بھی بات, اور جو سائنس کی بات ہو رہی ہے تو سر ذرا میں چاہ رہی ہوں اس پریس کانفرنسز جو ہو رہی ہیں اس پہ آپ بھی بات کریں کہ جو کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ آرام سے گھر چلا جاتا ہے, لیکن جو انکاری ہیں جیسے کہ علی محمد خان ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, وہ نہیں مان رہے تو وہ ابھی بھی جیل کے اندر بند ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس میں میلیفائڈی انٹینشنز شامل ہیں, اور کیا اس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتیں وہ ایکشن لے سکتی ہیں؟ آپ خود بھی وکیل ہیں, یا ایک مقدمے میں بری ہونے کے بعد دوبارہ اگر مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ دیکھیے, یہ اگر لیگل ڈیبیٹ آپ نے کرنی ہے تو اس میں لاء میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک مقدمے میں بیل ملی ہے تو دوسرے میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں. اور شعیب شاہین صاحب کی باتیں سن کر مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ شاید پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے شاید وہ گجنی سنڈروم کے نظر ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی 140A کی, اور 1 سال آپ نے اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ گوانتانامو بے کا کورٹ تھا یا پاکستان کا سپریم کورٹ تھا؟ اس کے بعد کئی اور ایسے فیصلے ہیں جن پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ جس سے آج ان کو ریلیف مل رہی ہے جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے, انہوں نے رات کو ان کے جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات تھے اٹھا کے ان کے اسپیکر کے وہ ان کو پھینک دیے. ان کو صرف 90 دن یاد آ رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جا کر بیان دے دے گا, 90 دن میں بھی الیکشن ہو جائیں گے. اور جن بائی الیکشنز کی انہوں نے بات کی, کرنٹ ڈیٹا پہ بات کرنی چاہیے. آئی فالو دی اکانومی آلسو and you also follow that, Paras. 17 جولائی 2022 کو ایک اور دنیا تھی.
اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے آپ کے سندھ میں ہوئے. آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی 14 MNA اور 30 MPA سندھ میں ہوتے ہوئے they were a distant third, یعنی TLP بھی کہیں پی ٹی آئی سے اوپر تھی, اور کراچی اور حیدرآباد میں آج یہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ سکڑ گئے ہیں, اور یہ جس الیکشن کی بات کرتے ہیں ان کو زوم ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں لڑیں, آپ لڑیں, یہ لبادہ کالے کوٹ کا اتار لیں, پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑیں. میں ایز اے جیالہ آپ کا مقابلہ کروں گا جہاں پاکستان کا حلقہ ہے. یو چوز اے حلقہ, آپ کا مقابلہ کرے گا قریشی صاحب, آپ انتظار کریں, میں کیوں لڑوں. I will make you a living example کہ آپ پی ٹی آئی جس پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر آپ کا مقابلہ کرے گا, پھر آپ الیکشن جیت جائیے گا, ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ جیت گئے. آپ کریں نا مقابلہ. تو میں نے جہاں سے لڑنا ہوگا, مقابلہ کرنا ہوگا, میں لڑوں گا. آپ میرے ساتھ پسند نہ ہوں, آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی کا ورکر کرے گا. پی ٹی آئی کے آپ کا کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ نے کتنے ووٹ لینے ہیں, ورکر کتنا ووٹ لیتا ہے. سن لیں, حوصلہ کریں. آپ نے لہٰذا آپ بھی حوصلہ کریں نا, آپ سننے کی عادت ڈالیں نا. قریشی صاحب بھاشن دے لیا ہے, اب مجھے گزارش کرنے دیں. پارس نے مجھے کہا تھا بولنے کے لیے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پنڈی سے لڑنا ہے, آپ نے اسلام آباد سے لڑنا ہے, آپ نے رائے ونڈ سے لڑنا ہے. جہاں سے میں لڑوں گا آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ میرے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑ لیجیے گا. مرغی چانپیں کھلا کے ایک بار کا الیکشن لڑنا اور چیز ہوتی ہے. ووٹ مانگے عام لوگوں سے, آٹے دال کا نماؤ کا آپ کو باؤ کا پتہ چل جائے گا, اور عمران کی پاپولیرٹی کا بھی پتہ چل جائے گا. اب آ گئی بات جی کس نے شامل ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. پارس میں آپ کو اپنے 2 سینٹس دے دیتا ہوں. جو جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ بھی ابھی اپنی مرضی سے نہیں جا رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آخری ایک جو پارکنگ لاٹ میں چند لوگ رہ جائیں تاکہ ان گائیڈڈ میسائل نہ ہو پی ٹی آئی عمران خان ہیں یا نہیں ہے. تو جو لیڈران ابھی موجود ہیں وہ اس چسکے میں موجود ہیں کہ شاید ہمارا داؤ لگ جائے اور ہم پی ٹی آئی کی سربراہی سنبھال لیں ان کی منشا سے یا ان کی منشا کے بغیر. دونوں طرف کھیل رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جی یہ کوئی پی ٹی آئی کی محبت میں ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے بغض میں ہے. اگلی بات رہ گئی کہ لوٹے لینے ہیں نہیں لینے. یہ ہر پارٹی جس قسم کے انسان کو لے گی اس کا پولیٹیکل ڈیمیج یا فائدہ وہ خود برداشت کرے گی, اور یہ پاکستان کی سیاست ہے. ماضی میں جو ہوتا رہا اور آج بھی جو ہو رہا ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بیٹی کے ساتھ, ماں بہن کے ساتھ, اگر ان کو کولیٹرل ڈیمیج میں بھی پکڑا جا رہا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ پھر کہہ رہی ہوں آپ خود بھی قانون دان ہیں, آپ سمجھتے ہیں سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, اور جتنی بھی ابھی تک گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے؟ جب عدالتیں اتنی سوئفٹلی جسٹس دے رہی ہیں, بیلوں پہ بیلیں دے رہی ہیں, مقدمے یاسمین راشد کا مقدمہ ہی ختم کر دیا, ریمانڈ کے اندر قیدیوں کو حوالے, یعنی عمران خان ریمانڈ پہ تھے اور ریمانڈ پہ چھوڑ دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے نا, وہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں جب مکئی ہوگا تو پھر ڈسچارج ہی کیا جائے گا نا, پھر اس کا مطلب ہے عدالتیں آزاد ہے نا, اس کا مطلب ہے فنڈامنٹل رائٹس بحال ہے نا, اس کا مطلب ہے کورٹس فنکشن کر رہے ہیں. تو اگر حکومت کا ٹرانسگریشن ہو رہا ہے, اگر لا کی وائلیشن ہو رہی ہے, اگر صحیح پروسیکیوشن کام نہیں کر رہی تو ان کو ریلیف مل رہی ہے, تو یہ تو ان کے آرگومنٹ کو جو ہے خود کانٹرڈکٹ کرتا ہے. جب وہ 9 مہینے, وہ 9 سال, وہ 3 سال, وہ یاد ہے نیب کا زمانہ, وہ پی ٹی آئی کی حکومت یاد ہے کہ میں یاد کرواؤں کہ 2 سال پیشی نہیں لگتی تھی, بیل تو 3 سال بعد ہوتی تھی, تو وہ زمانہ بھی تھا. تو یہ کہہ دینا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں, عدالتیں اگر آج آزاد نہیں ہیں جب جمعہ بازار آپ کو بیلوں کا ملتا ہے اور آپ جاتے نہیں ہیں, پیشی سائن نہیں کرتے, گاڑی میں وہ جی حضوری کہتے ہیں سر آپ تشریف لے آئیں, 4 بجے آ جائیں, 4:45 آ جائیں, 6 بجے آ جائیں, کبھی سنا ہے آپ نے اس طرح ہوتا ہوا؟ پاکستان کی لیگل ہسٹری میں نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں, انصاف نہیں مل رہا. اللہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. آپ نے آرگیومنٹ سنا, آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے نا پکڑ لیا گیا ہو اور جو موقع پر موجود نہ ہو اور پھر اس پہ چارج فریم کیا گیا ہو اور اب اس کا ٹرائل ہو رہا ہو, چونکہ گورنمنٹ بار بار یہی بات کر رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے یا کسی نہ کسی لحاظ سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایلین تو نہیں تھے نا, ظاہر ہے پاکستان کے شہری ہی تھے نا جو یہ کام کر رہے تھے, اور ان کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی تھے. آپ جو ویڈیوز اور شکلیں کلیئر ہے بالکل. ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں صرف پی ٹی آئی کے ورکر کی وجہ سے, صرف پی ٹی آئی کے ہونے کی وجہ سے, اور ان کو غلط طریقے سے تشدد کر کے, زیادتی کر کے, جیلوں میں رکھ کے
اور ان کے ساتھ ایک مقدمے میں بہاولپور سے لے کر میں اٹک تک آپ کو سینکڑوں نام دے سکتا ہوں. جو ہی عدالت ان کو بری کرتی ہے یا ان کو ضمانت پہ رہا کرتی ہے, وہیں سے دوسرے کیس میں اٹھا لیے جاتے ہیں, وہیں سے تیسرے کیس میں اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے, میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بتا سکتا ہوں, سینکڑوں بے گناہ, اور ایک نہیں سینکڑوں. آپ کو میں بتا سکتا ہوں کیا کرنے گیا تھا, بہاولپور سے لے کر کے اٹک تک پنجاب میں بے گناہگار ہوگا, اس کو چھپانا بھی نہیں. دیکھیں عدالت اگر مقدمے ڈسچارج جن کے کر دیتی ہے اور وہ نہیں انوالو ہیں, یہ لکھ کے دے دیتی ہے, ان کو پولیس اٹھا لے جاتی ہے. پھر اس دوسرے کیس میں جب ان کو بری کر دیا جاتا ہے, تیسرے کیس میں اٹھا کر دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو اس طرح ختم کرتے ہیں. شعیب بھائی ایک منٹ بات سنو, کوئی آپ اس طرح ایک فہرست دے دیں کہ یہ لوگ گھروں میں تھے اور یہاں ہجوم, یہ میں آپ بھائی عدالت کہہ رہی ہے, باقیوں کو چھوڑیں, عدالت کہہ رہی ہے, آپ ان کو اٹھا کے لے جاتے کسی ہیں. نے مارا ہوگا, کسی نے آگ لگائی ہوگی, کسی نے تیل ڈالا ہوگا, کسی نے سلائی لگائی ہوگی, کسی نے بھڑکایا ہوگا, اکسایا ہوگا, کوئی مسئلہ مائنڈ ہوگا. یہ کیسے پتہ لگے گا؟ اچھا مجھے بتا دیں, شیریں مزاری کو 5ویں مرتبہ کس نے گرفتار کیا؟ ٹائم لگتا ہے بے گناہی ثابت کرنے میں, وہ ٹائم لگ جائے گا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کنوکٹڈ وہی ہوگا جو گناہگار. تو کہتے ہیں عدالتوں میں پیش کریں, پھر ان کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ گورنمنٹ اب کیپٹل ہل کی ایگزامپل دیتی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے حملے کیے, وہ جو اس میں ملوث تھے, ان کا ٹرائل ہوا, ان کو سزائیں دی گئی ہیں, ٹھیک, لیکن ان کے گھروں پہ چھاپے نہیں مارے گئے, لیکن وہاں بچوں اور خواتین کو ہراساں نہیں کیا گیا, لیکن ان کے گھر پر توڑ نہیں کی گئی. جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. پرویز الہی کہاں چھپا ہوا تھا؟ دیکھو نا, حقیقت سے آنکھیں نہیں چورا ہونا. پارس کیا کس طرح چھپا ہوا تھا, کس طرح پکڑا گیا, اور عمران خان سمن کا کس طرح مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کو بلاتا تھا مجھے بچاؤ. یہ پرویز الہی صاحب 9 مئی کے واقعات جو ہوئے ان کے کیسز میں پکڑے گئے. ایک بات کر رہا ہوں نا, نہیں ایک بات نہیں, دیکھیں اب آپ حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پرویز الہی دیکھو پارس, اگر آپ پکڑائی نہیں دو گی تو آپ کے گھر پر آیا جائے گا. سر مجھے یہ بتائیں, لیکن مجھے پتا بھی تو ہو کس چیز میں پکڑ رہے ہیں. کیا ان کو 9 مئی کے واقعات میں پرویز الہی کو پکڑا گیا؟ پر اس کو نہیں پتا. نہیں 50 لاکھ کی خبر ہے, 2 ارب کی خبر ہے. تیسرا مقدمہ جعلی بھرتیوں کے حوالے سے ہے, اس سے پہلے 2 مقدمے کرپشن کے تھے. 2 بھی ہیں, 3 بھی ہیں. ایک آدمی وزیر رہا ہے, پاک صاف تو نہیں ہے نا, تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا غبن کیا. دیکھو 2 ارب کا میں نہیں کہہ رہا, 2 ارب کا غبن ہے, ایک میں 50 لاکھ کا غبن ہے. فرشتے کو تو نہیں پکڑا. 9 مئی کے واقعات میں نہیں کیا عمران نے کہا یہ پنجاب کو بہت بڑا. اب آپ نے بات گھما دی, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ بات کروں کہ بے گناہ کو نہ پکڑا جائے, کہہ رہا ہوں میں حکومت دی آدمی کو نہیں پکڑا جائے, لیکن جو لوگ اس گناہ میں شریک ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ, وہ گھر سے تو نہیں لائے گئے, وہ پہلے سے فوٹو موجود ہے. آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل, آرمی ایکٹ کے تحت ہو چکا ہے. دیکھو آرمی کا نقصان ہوگا تو آرمی ایکٹ کا ہوگا, عوام کا نقصان ہوگا تو عوامی ایکٹ کا ہوتا ہے. جی حیدر عثمان صاحب لاسٹ کامنٹ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہزاروں کارکن ان کے پکڑے گئے ہیں بقول ان کے, یہ وہی جماعت ہے جس کے 2 درجن لوگوں نے پورے پاکستان میں والنٹری گرفتاری نہیں دی تھی, اور وہ گرفتار وہی ہوئے تھے جو چائے پینے گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسمان سے کلابیں, بھائی عمران خان نے کہا تھا نا جیل بھرو, وہ 2 درجن لوگ نہیں نکلے 4 صوبوں میں سے جیل بھرنے کے لیے, تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہزاروں کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اور اگر کسی کو غلط پکڑا ہے تو اس کی ہم مذمت کریں گے. میں ایز اے گورنمنٹ اسپوکس مین بھی اس کی مذمت کروں گا اگر کوئی غلط پکڑا ہے. ایک آخری سوال سر, ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تھا تو اس سے پہلے بلاول اور اس کے بعد کے علاول میں ایک فرق نظر آیا. پہلے وہ آرمی کورٹس کے تحت مقدمات کی مخالفت کر رہے تھے, آرمی ایکٹ کے تحت کے مقدمات چلائے جائیں, اب وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو کیا سر یہ قائل کر لیا گیا ہے بلاول بھٹو کو, یا کسی وجہ سے خاموش ہیں؟ میرے خیال میں جو ان کا پوزیشن تب تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ جن لوگوں نے فزیکلی اسالٹ کیا ہے آن آرمی انسٹالیشنز اور وہ مانیومنٹس اور ان کے اوپر تو بالکل آپ ٹرائی کریں, لیکن جو لوگ سول پراپرٹی جنہوں نے ڈسٹروائے کی, لوگوں کی گاڑیاں جلائیں یا پرائیویٹ پراپرٹی کی, یا ایڈرز اینڈ ابیٹرز تھے, وہ اگر اس ریلیونٹ لا ٹیررزم کے لاز ہیں اور قوانین ہیں ان میں ٹرائی ہوں. آئی تھنک انہوں نے بڑی کلیئرلی سٹانس لیا تھا کہ آپ بلینکٹ بلائنڈلی آپ سب کو ہال اپ کر کے آرمی ایکٹ میں نہیں کر سکتے, جس کے خلاف آپ کے پاس ٹھوس آڈیو ویڈیو ایویڈنس ہے. اور جنہوں نے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر یا فوجی افسران کے اوپر یا پیراملٹری فورسز کے اوپر فزیکل اسالٹ کیا ہے, وہ تو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائبل ہے. صاحب ایک آخری سوال آپ سے بھی, کیونکہ بات کر چکی ہے اور ارادہ تو لگتا ہے ان کا دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں کہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کا مقدمہ بھی آرمی کورٹس میں بھیجا جائے. اگر یہ گورنمنٹ بھیجتی ہے تو پھر عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟
لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے خلاف ہو بھی رہا ہے نا یہ بھی چیلنج ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. سویلین کا ٹرائل اور ملٹری کورٹ میں نہیں جا سکتا, ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے. عامر خان صاحب اس کے وکیل ہیں, مجھے بھی کہا گیا ہے. لیکن دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب تو بھائی جیل میں تھے. جس ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا, شیشے توڑے گئے, عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا, ہائی کورٹ کو توڑا گیا, وکیلوں کے سر پھوڑے گئے, اور جس طرح گرفتار کر کے لے گئے. آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے پکڑیں گے تو یہی رد عمل آئے گا. بات یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں, ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے, آپ کی کسٹڈی میں ہے, وہ کیسے مجرم بن گیا, کیسے ملزم بن گیا, کس طرح ہو گیا؟ کارکن تو کہاں جاتے پھر؟ تو بھائی کارکن پروٹیسٹ کریں گے, اگر کسی نے انڈیویجول غلط کیا ہے تو وہ مذمت خان صاحب نے بھی کی ہے, ہم نے بھی کیا ہے, سب نے کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہے وہ مجرم ہے, جیل میں جس کو آپ گرفتار کر کے لے گئے ہو وہ مجرم کیسے بن گیا؟ کہتی ہے پہلے سے پوری پلاننگ تھی, منصوبہ بندی کی گئی تھی. وہ منصوبہ بندی تو سارا یہ پچھلے 15 دن سے یاسمین راشد کے خلاف بولتے رہے. آج عدالت نے جب میٹر گیا انہیں بری کر دیا. کیا ایویڈنس ہے ان کے پاس سوائے اس بات کے کہ صرف میڈیا ٹرائل کریں اور ان لوگوں کو توڑیں, ان لوگوں کو پریشرائز کریں, ان کو ہراس کریں. گورنمنٹ کی عدالت کو بولتی ہے نا کہ پروسیکیوشن ہونے نہیں دیتے, بغیر پروسیکیوشن کے ہی پھر وہاں سے بری کر دیا جاتا ہے, وہ ریمانڈ کے لیے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی ثبوت ہوگا, کوئی ایویڈنس ہوگی تو عدالت آگے چلائے گی. جو آج ہو رہا ہے نا یہ اجنبی نہیں ہے, اور یاسمین راشد چھوٹ رہی ہے, وہی ایکسرسائز ہو رہی ہے. میں ایک ہی نصیحت کرتا چکر میں گھومے جا ہوں, ایک ہی نصیحت کرتا ہوں شعیب کو, آج کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے. مفتی کفایت اللہ صاحب, حیدر زمان صاحب اور شاہین. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.